बदकिस्मती की बात है कि वो जो डैम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि प्योरली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सियासतदानों ने हाईजैक कर लिया है, वो उसके माहिरीन बन गए हैं, ठीक है जी, और वो इंजीनियर से कोई पूछता नहीं है, और जो हुकूमतें हैं वो सियासी मसलहतों का शिकार हैं। इसके असरात मुल्की खजाने के साथ साथ आम लोगों की जेबों पर भी बोझ की सूरत में पड़े हैं, जबकि आसान जराए से बिजली के हुसूल की तरफ तवज्जो ना होने की बिना पर महंगी बिजली पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई है। माहिरीन के नज़दीक इससे बड़ी नालायकी क्या होगी कि बिजली के लिए वाफर पानी और सूरज की रोशनी होने के बावजूद हम बाहर से तेल मंगवाकर बिजली घर चलाने पर मजबूर हैं। हम पाकिस्तान में बिजली के बहरान की जड़ों यानी उसके माजी में जाएंगे, मगर इससे पहले एक छोटा सा वक्फा। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां बिजली पैदा करने के लिए कई सस्ते कुदरती वसाइल मौजूद हैं। सोलर यानी शमसी तवानाई के लिए धूप साल के 12 महीने वाफर मिकदार में, बिजली पैदा करने के लिए पानी और मतलूबा बुलंदी, और हवा से चलने वाली टरबाइन के लिए साहिली इलाकों में मतलूबा हवा की मिकदार सब मौजूद है। इसके अलावा एटमी ताकत होने की बिना पर इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके तवानाई को हासिल किया जा सकता है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान तवानाई के हुसूल की दौड़ में दुनिया के कई ममालिक से पीछे है। ये किसी अलमिया से कम नहीं। 3 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर हम गवर्नमेंट जो है ना इसको सिस्टम को एक पॉलिसी दे दे कि जैसे इंडिया में या बांग्लादेश में 4% वो मार्कअप बैंक लेते हैं और आपको वो क्या कहते हैं उसको आपकी प्रॉपर्टी रखते हैं और उसके ऊपर आपको सोलर सिस्टम के लिए वो पैसे दे देते हैं, और ये आपके घरों के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए और ट्यूबवेल्स के लिए 5 से 6 साल के पीरियड में पे बैक हो जाता है जो इसकी कास्ट है सोलर की। अल्लाह ताला की जो बिजली है वो डीसी है। अब अगर आपने इसको अगली पहले वाली बिजली के जो अप्लाइंसेज हैं उनके साथ इसको यूटिलाइज़ करना है तो आपको इन्वर्शन करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी को एसी में लाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट डीसी पे चलाना चाहते हैं तो ये बहुत चीप है। मैं आपको 500 वाट में पूरा घर चला देता हूँ बुमा एसी, छोटा एसी आधे टन का, वो मैं चला देता हूँ इसी डीसी। जिन इलाकों पर पाकिस्तान मुश्तमिल है उनमें 1930 की दहाई में बिजली पैदा करने का आगाज हो चुका था। रेनाला के करीब सर गंगाराम ने जो बिजली घर लगाया उससे इस्तेफादा करते हुए लाहौर को बिजली की तरसील हुई। 1935 में दरगई मलाकंड के मकाम पर बिजली के मंसूबे से 20 मेगावाट बिजली पैदा होनी शुरू हुई। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिजली की पैदावार इतनी थी कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो सकें। क़याम पाकिस्तान के बाद जिन मंसूबों पर काम शुरू हुआ उनमें मंगला डैम और वार्सिक डैम काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा भी वापडा के क़याम के बाद कई छोटे बड़े मंसूबे शुरू हुए और फिर पाया तकमील को पहुँचे। इन मंसूबों की खूबसूरती ये थी कि इनके ज़रिए न सिर्फ आबपाशी के लिए पानी ज़ख़ीरा किया गया बल्कि बिजली भी हासिल की गई। इन मंसूबों ने बहुत जल्द अपने अखराजात पूरे कर लिए। बिजली के इन मंसूबों की खूबसूरती ये भी थी कि इनसे हासिल होने वाली बिजली इंतहाई सस्ती थी और सार्फिन की जेबों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता था। जो हाइडल का पोटेंशल है वो सूबा KPK में और सूबा AJK में काफ़ी ज़्यादा, जिसमें से मैंने आपसे ज़िक्र किया 36,000 मेगावाट के करीब आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है, जिसमें से अराउंड 5700 मेगावाट हमने हार्नेस किया है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। जहाँ तक कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है, जहाँ तक पोटेंशियल का ताल्लुक है, वो तो इतना है कि सिर्फ एक हाइडल पावर जो है, आप सिर्फ रिवर इंडस के ऊपर we can generate up to 40,000 megawatt of cheapest electric power, जो कि आपके कंज्यूमर एंड पर 100 रुपये 1 रुपया 20 पैसे में आपको पड़ती है। इस सिलसिले में सबसे बड़ा मंसूबा तरबेला डैम का था, जिससे न सिर्फ बिजली वाफर मिकदार में पैदा हुई बल्कि पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी थी। यूँ इन मंसूबों से पाकिस्तान इस काबिल हो गया कि अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सके। अब तरबेला की इंस्टॉल कैपेसिटी है 3478, लेकिन पिछले 4 दिन से तरबेला में जो जनरेशन हम 3600 ले रहे हैं। पानी में ये खूबसूरती है कि पानी का आप जितना ऊपर उसको हाइट देते हैं, आप हाइट से पानी फेंकेंगे, वही टरबाइन जो 175 मेगावाट की है वो आपको 190 मेगावाट बिजली दे देगा। इसी दौरान में पाकिस्तान में सनतें लगना शुरू हुईं और फिर यूँ महसूस होने लगा कि पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए बिजली का हसूल आसान और सस्ता होना चाहिए। यहीं से पाकिस्तान में गलत रुझानात को तक़वियत मिलनी शुरू हुई।
مختلف حکومتوں نے پن بجلی کے منصوبے لگانے کی بجائے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہ چاپگام ہے جہاں نیا فش ہاربر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ مچھلیوں کی صنعت کو ترقی دی جا سکے۔ صنعتوں کے قیام کی وجہ سے بجلی کی مانگ تو بڑھتی گئی مگر پیداوار وہیں کھڑی رہی۔ خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور حکومت میں دوسری جہتوں میں تو آمرانہ فیصلے کیے گئے مگر بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے خاطر خواہ کام نہ کیا گیا۔ اس میں جو سیٹ بیک ہوا تھا وہ اس وقت ہوا جب 1988 میں آئی پی پیز آئے ہیں اور ہمیں وابڈا کو خود اپنے تھرمل لگانے سے منع کیا گیا۔ سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران جب بجلی کی مانگ میں اضافہ ہوا تو حکومت نے اس بحران سے نکلنے کا یہی حل سوچا کہ تیل اور گیس سے چلنے والے بجلی گھر لگا لیے جائیں۔ اس کے لیے بھی سرکار نے وابڈا کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دی۔ یوں بجلی جو سستے یعنی پانی کے ذریعے حاصل ہو رہی تھی اور سارے منصوبے وابڈا کی ملکیت تھے، اب پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں حصے دار بن گیا اور ساتھ ساتھ پانی کی بجائے بیرون ملک سے خریدا گیا تیل پاور پلانٹس کا ایندھن بنا۔ جیسے جیسے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی گئیں، پاکستان میں بجلی کے نرخ بھی بڑھتے گئے۔ جس طرح پالیسیز ہماری ہم لوگ چل رہے ہیں نا، تو یہ ہم ڈے ٹو ڈے نیچے جاتے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سال سے پچھلے سال چلے جائیں، لوڈ شیڈنگ بتدریج بڑھی ہے نا، اور ٹیرف کہاں پہ چلا گیا؟ لاسٹ سینچری جو تھی نا دیٹ واز آف پیٹرولیم اینڈ گیس۔ سرکلر افیکٹ ہر چیز پہ پڑ رہا ہے، مگر جو مجھے ورنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جس تیزی سے انڈسٹریل ایج سے نکل کے سائنٹیفک ایج میں جا رہی ہے، ہم اس کے ساتھ میں آئے، ہم ابھی انڈسٹریل ایج میں نہیں جا رہے۔ اس دوران حکومتیں مناسب منصوبہ بندی کی بجائے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی رہیں۔ جب تیل کے حصول کے لیے پاکستان کو بیرون ملک سے قرض لینا پڑ رہا تھا تو تیل سے بجلی پیدا کرنے کا یہ عمل دن بدن مہنگا ہو رہا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر جو آئی بی پیز کی صورت میں نمودار ہو چکا تھا، جہاں اس کاروبار سے منافع کما رہا تھا، وہاں وابڈا کے خلاف ادائیگیوں میں تاخیر کی شکایت بھی کر رہا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب تھرمل پاور نے ہائیڈل پاور یعنی پن بجلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ مہنگی بجلی کے بحران کا نقطۂ آغاز تھا اور لوڈ شیڈنگ ابھی مسئلہ نہیں بنا تھا۔ کیوں آئی پی پیز فوراً آئے؟ وہ اسی لیے کہ بڑے پروجیکٹ ٹائم مانگ رہے تھے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی امیجیٹ ریلیف کے لیے کچھ کیا جائے، اسی کے لیے آئی پی پیز لائے گئے۔ اب جب آئی پی پیز سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو اسی امیجیٹ ریلیف کی کوشش میں یہ جو جس کو آپ آر پی پی کہہ رہے ہیں یہ لائے گئے۔ آپ کی جو آئی پی پیز کے مشینیں ہیں وہ بھی سیکنڈ ہینڈ تھیں، ان کی بھی ڈیمینشنگ مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے۔ آپ کی یہ جو لگنی تھیں جو رینٹل پاور پلانٹس وہ کوئی بھی نہیں چلا، سب پتہ لگا کہ کرپٹ اینڈ ان ایفیشینٹ تھے، کاسٹ ان افیکٹو ہوئے۔ بجلی کی پیداوار میں دشواری دراصل ان ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے تھی جو وابڈا نے بجلی کا عوض ان پرائیویٹ کمپنیوں کو کرنی تھی، اور ان کمپنیوں نے تیل اور گیس کی ادائیگیاں متعلقہ محکموں کو کرنی تھیں۔ یہ ایک ایسا گھن چکر بن چکا تھا جس میں نقصان ملکی معیشت اور عام صارف کو ہونا تھا، اور وہ ہوا بھی۔ پن بجلی سے پیدا کی گئی بجلی کی قیمت فی یونٹ چند پیسوں میں تھی، جبکہ تھرمل بجلی کی فی یونٹ قیمت روپاؤں میں تھی۔ تھرمل بجلی گھر اصل میں صارفین اور ملکی خزانہ دونوں پر ایک ایسی نقب زنی تھی جو تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ عام صارف کے لیے بل ادا کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ ایک تو بجلی ہمیں نہیں مل رہی، اوپر سے ریٹ اتنے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کائنڈلی ادارے والوں سے گزارش ہے کہ اس میں جو ہے مہربانی کریں اور عوام کا خیال رکھیں۔ کم از کم آپ سستی نہیں کر سکتے تو اتنی تو مہیا کریں کہ آپ بل لیتے ہیں، کم از کم اتنی تو ہو کہ وہ جو ہے ہمارا کام تقریباً آسانی سے چل جائے۔ اگر فیئر کمپٹیشن وابڈا میں بھی ہوتا، الیکٹریسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتا، تو اس کے الیکٹریسٹی کے چارجز بھی 1 روپیز پر یونٹ ہوتا یا اس سے بھی کم ہوتا۔ اس دوران میں حکومتوں نے جتنی مستعدی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لینے میں دکھائی، اتنی تیزی پن بجلی سمیت دیگر مقامی وسائل سے بجلی کے حصول کی کوشش کرتی تو 2007 سے شروع ہونے والی اس اندھیر نگری سے نجات مل جاتی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کالا باغ ڈیم کو مکمل کرتے، اس کے بعد باقی ڈیم جو ہیں جو ابھی ہم نے جن پہ کام شروع ہوا ہے، جیسے منڈا ڈیم ہے، آپ کا بادشاہ ڈیم ہے، اسی طرح اور ہائیڈل اسکیمز ہیں ہماری، جتنا ان سے ہم کام لیں گے اتنا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور ہم اکنامکلی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ سلوشنز ہیں، صرف اس کا پلانڈ طریقہ نہیں سوچا گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ طریقہ نیشنل پالیسیز بنتی ہیں، طریقے لوکلی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کے بحران میں مختلف حکومتوں کی غلط پالیسیوں اور نالائکیوں کا ہاتھ ہے۔
بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کمیشن مافیا نے بھی حکومت کی سمت بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، اور بعض فنی مسائل میں سیاسی مداخلت نے پن بجلی کے منصوبوں کو عملی جامہ نہ پہنانے دیا۔ اس طرح پاکستان اس بحران میں دھنستا چلا گیا۔ یہ کتنی ایک عام فہم سی بات ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو کہ پیورلی ایک انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، اس کے متعلق جو بھی ٹیکنیکل اس پر اعتراضات ہیں ان کے فیصلے وہ لوگ دے رہے ہیں جنہیں ڈیمز کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہے، جو انتہائی جاہل ہیں اس معاملے میں۔ جو بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے جن کے پاس فیصلہ کرنے کے اختیارات ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، دے آر نان ٹیکنیکل۔ دس از دا مین ریزن۔ ہمارے پاس ایک دریا ہے انڈس، جو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں سے گرتا ہے اور دنیا کے سب سے ڈیپسٹ اوشن میں گرتا ہے، تو جو فال ہے وہ خود آپ کو بہت بجلی پیدا کر دیتی ہے اگر آپ اس کو مختلف جگہوں پہ یوز کریں، مگر وہ پالیٹکس کے نظر ہو گیا۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کو رینٹل پاورز اور ایسے منصوبوں کے خلاف نوٹس لینا پڑا، یعنی اگر سپریم کورٹ مداخلت نہ کرتی تو پاکستان گھاٹے کے ایک اور سودے میں پھنس رہا تھا۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ نادیدہ قوتیں کون تھیں اور ہیں جو پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دے رہی۔ یہ لوگ بیٹھے سامنے انجینئرز کے ساتھ بیٹھ کر اور یہ مکالمہ کریں اور بیٹھے اور کام دیکھیں کہ اگر واقعی یہ لوگ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں بناتے، لیکن اگر یہ لوگ جھوٹے ہیں تو پھر یہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو آج سب سے زیادہ کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے اگر آپ سیلابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو۔ ماہرین کے نزدیک پاکستان میں جمہوری کلچر کے پروان نہ چڑھنے کے پیچھے جو قوتیں ہیں، اصل میں وہی قوتیں پاکستان میں صنعتی اور زرعی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہی وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ایک قومی ریاست کے طور پر متعارف ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ کہ ریسورسز اللہ پاک نے بہت دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو 200 کلومیٹر چوڑا اور 1500 کلومیٹر لمبا ملک ہے نا، یہ مالا مال ہے اللہ تعالیٰ کے ریسورسز سے، اور پھر اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگتی اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ مگر بعد کہیں فل سٹاپ تو لگا لیں، کہیں فیصلہ تو کر لیں کہ آج ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے، ہم نے آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم چلو اس کو اب بہت ہو لیا ہے۔ قدرت نے پاکستان میں توانائی کے جو بے پناہ ذخائر مہیا کر رکھے ہیں، ان میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، جن پر جگہ جگہ ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، پورے سال کی دھوپ، زرعی اجناس کا بھوسا، بایو گیس، قدرتی گیس، ساحلی علاقوں میں مطلوبہ مقدار اور پریشر کی ہوا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں موجود نہیں۔ ان ذرائع کو کیسے اور کہاں کام میں لایا جا سکتا ہے اور اس بحران سے نکلنے کے لیے ماہرین کیا رائے دیتے ہیں، جان پائیں گے مگر ایک بریک کے بعد۔